والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دوسری پڑھ لو جے تھوڑا ٹائم ہونا ہے گل سمجھو نا جے 20-25 منٹ ہونے دے پھر دوسری پڑھ لو میرے نال مل کے جے 2-3 گھنٹے لانے دے پھر پاوے چپ کر کے بیٹھے لو. یہ ہوں تہاڈی مرضی ہے میرے نال چلو تھوڑا جا محبت نال پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پیارے نبی من ٹھار نبی دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے. کہہ لو اللہ 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 شیر سن کے انشاءاللہ تعالی سارے سمجھ جائے گی اور خاص کر کے جنہ مدینہ شریف دیکھا بڑا بڑا شیر ہے. توجہ نہ جنوں ویکھ کے عاشق سینہ تھار دینے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ تھار دینے مدنی دے سونے دے دربار دیا کیا باتاں نے سونے دے دربار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا جویں جمادی ثانی شریف دا مہینہ چڑھدا ہے نا کئیاں نوں مروڑ اٹھ پیندا ہے. مولا علی افضل نے سیدنا ابو بکر صدیق افضل نے کوئی جناب علی کہہ سکتا شروع کر دینا ہے لیکن اہل سنت والجماعت دا عقیدہ سنو. صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جان
حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل ساتھ احترام ذوالفقار جناب حاجی اشرف صاحب دیگر انہاں دے رفقا بیٹے اور دوست احباب اس محفل پاک میں سجان والے آن والے سارے بابرکت لوگوں کیونکہ یہ ذکر عام ذکر نہیں، یہ وہ ذکر ہے جب کوئی کائنات شے موجود نہیں سی، یہ ذکر مصطفیٰ موجود سبحان اللہ۔ گرامی قدر انہاں دوستاں نے سارے بھائیاں نے محفل پاک کا انعقاد کیتا، کوئی خاص وجہ نہیں، خوشی چاں چڑھیا دل کیتا۔ آج کل کے دور کے اندر اور بزرگ فرماتے ہیں یہ دور جڑا چل رہا ہے پیا بڑا لاغیریت دا فحاشی اور یعنی بے حیائی دا دور ہے تے جوان منڈے ہون تے نبی دا ملاد کر لین سبحان اللہ، جوان منڈے ہون تے دل کرے خوشی کرن نو ایکٹے لاؤ گے ڈی جے لاؤ گے اور کنجر خانہ تے لازمی کر گے دل کرے چاچ کرن نو، لیکن آج لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے لوگوں سرکار دے ملاد واسطے چاہ واسطے نا اگر جی ملاد کرنے ہیں دیر کر دے اظہار مسرت واسطے تو ملاد واسطے ملاد کا مہینہ ہونا ضروری نہیں، یہ جماعت الاسلامی کا مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے کہ میرے نبی کا ملاد ہوئی، لہذا سنی کسی مخصوص دن دے اندر صرف ملاد نہیں کر دے جدو دل کر دے یار دا ذکر شروع کر دے۔ گرامی قدر چاند ایک گلہ موضوع میں کوئی مخصوص حیثیت طیبہ نہیں پڑھی اور میں کوئی مخصوص حدیث پاک نہیں پڑھی، اس وقت میں کوئی لمحہ چھوڑا موضوع ہی نہیں، میں مختصر دیاں جڑے چند اشعار پڑھے گئے انہاں دے مطابق، کیونکہ ایک کائنات بنی ہے تے کملی والے دا صدقہ، بولو تے صحیح، کائنات بنی تے کملی والے دا صدقہ، کائنات بنیے سجائیے بنائیے کہ صرف کملی والے کا صدقہ، اگر حضور نہ ہوتے رب العالمین نے فرمایا لولا کلمات یاسین اپنا ظاہر نہیں سی کرتا، تو کائنات بنائی کملی والے واسطے۔ اور ایمان نہ دسو بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یعنی میرے لب لباب حاصل سلام ہے کہ جے مسلمان ہونا ہے تو پھر بھی کملی والے تو بغیر نہیں ہو سکتا، یار کی ضرورت جیوندیاں نہیں ہے، جے مر گیا تے قبر وچ بھی فیصلہ کملی والے دا ہی ہے، جے میدان حشر تے میدان حشر وچ بھی کملی والا ہی ہے جی، ہر مقام ہر جگہ تے۔ میں دو چار گلاں کو شمار کراں تاکہ پتہ چل جائے، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے بغیر میں کام چل جائے گا، بابا تے مسلمان بھی کملی والے تو بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور تسی سوال ہے میں تواڈے تے سوال کرنا، بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا؟ بولو تے صحیح، نہیں بن سکتا۔ مینوں پتہ ہے کہ تساں سویرے کام تے جانا ہے، میں اس واسطے 20-25 منٹ آکھیا، لیکن تسی یہ 20-25 منٹ اکھاں پھٹو نا تے جڑے جنابی علی 12-1 بجے تک ٹی وی اگے اکھاں کھول کے رکھ دے، اتھے تے 20-25 منٹ کھول کے رکھو، وہ جی 12-1 بجے عموماً سوتے نے لوگ، لیکن صرف برداشت کرنا، صرف معاملے میلاد پاک کے اندر برداشت ہوتی ہے، شوق ہوگی نا تو خدا دی قسمیں سارے لوگ نمازی ہو جائیں، محبت ہوگی تو خدا دی قسمیں بڑی تبدیلی آ جائے۔ لیکن میں گوش گزار کرنا، لا الہ الا اللہ ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے، مسلمان بولو جیسے مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جدوں تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہے، یہی کلمہ اللہ کی توحید تے انکار تے بہت سارے ایسے لوگ ہیں لکھا پھر سکھ بھی اللہ نو مانتے ہیں، ہندو بھی اگرچہ بتاں نو مانتے ہیں اللہ نو بھی مانتے ہیں، بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جڑے اللہ نو مانتے ہیں لیکن
نال دے شرک کردا ہے اور سرکار نہیں مانتے جی وجہ نال مسلمان نہیں وہ خالی اللہ نو منن نال یا اللہ دی توحید دا اقرار کرن نال بندہ مسلمان نہیں ہوتا بندہ مسلمان اودوں ہوندا ہے جدوں اللہ دی توحید دا اقرار بھی کرے تے مصطفی کریم علیہ السلام دی رسالت دا اقرار بھی کرے پتہ چلیا کلمے تو بغیر لا الہ الا اللہ ساری زندگی آفدہ رہے مسلمان ہونے واسطے بھی یار دی ضرورت ہے حضور دی ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھے گا تے میری گل بنے گی یہ دنیا ہے تے پھر گرامی قدر اختصار دے نال میں عرض کراں جدوں بندہ دنیا تو ٹر جائے مر جائے وفات ہو جائے اکھاں میٹ لوے تے پھر اپنے بیگانے ہو جان شام پہلے کندھیاں تے رکھ کے جناب علی کھڑے دی اندر قبر دی اندر رکھ کے آ جان تے جدوں سارے رکھ کے آ جان فرشتے آ جاندے نے فرشتے آ کے اٹھا کے سوال کردے نے من رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے اگر رب دے سوال صحیح دین نال جواب صحیح دین نال ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دین الاسلامی میرا دین اسلام ہے گل ایتھے مک جاندی تے جناب علی تیجے سوال دی لوڑ ہی نہ پیندی فرمایا فیصلہ نہ پہلے تے نہ دوجے تے فیصلہ ایسا کرنا تیجے تے او تیسرا سوال کیے ذرا توجہ فرماؤ پہلا رب کا تیرا رب کون دوسرا تیرا دین کیڑا ہے دین الاسلامی سوال پہلا غلط ہے یا صحیح ہے پھر تیسرا سوال ہوئے گا جواب دوسرا ٹھیک ہے یا غلط ہے پھر ہی سوال تیسرا ہوئے گا پتہ چلیا فیصلہ نہ پہلے دینا دوسرے تے فیصلہ ہونا ہی تیسرے تے کیسا سوال ہے تیسرے بات چاہتا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوئے گا بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام دی شبی مبارک قبر دے اندر ایتھے دے عاشق آہدے رہن یا رسول اللہ آ جاؤ حضور دیدار کرا جاؤ ساڈے گناہاں دی وجہ تو سرکار نہیں پھیرا پاؤندے ورنہ ادھروں بالکل اے نہیں بندش نہیں گھاٹا ساڈے والے پاسیوں ہے آج گھر دا ماحول ٹھیک کر لے یار پھیرا پا لے گا گل سمجھو ایڈی وضاحت کی ضرورت نہیں آج اسی ٹھیک ہو جائیے ظاہراً باطناً تے پھر آکھن دی لوڑ نہیں پائے گی سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ آؤ گرامی قدر قبر بڑا مشکل مرحلہ ہے قبر بڑا مشکل مرحلہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں جدوں قبر تے بندے نے روئی جاندے نے اکھاں چوں ہنجو رکدے نہیں اے او صحابی نے جنہاں دے بارے وچ میرے محبوب فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ عثمان جنتی صحابی ہے اشراف پر شام جوائن پتہ نہیں چل گیا میں جنتی ہوں لیکن قبر تے بیٹھ کے روندے نے یار پوچھدے نے یار روندے کیوں جے آندے نے لوگوں اب قبر ٹھیک ہو گئی اگلے سارا ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا جیڑا قبر وچ پھس گیا قبر وچ پھس گیا اگوں پھس نہیں جائے گا فرمایا قبر دا مرحلہ بڑا اوکھا مرحلہ ہے فرمایا پہلا سوال ہوئے گا توجہ فرماؤ من رب کا تیرا رب کون ہے سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے تجھا خیر بھی ہوئے گا ماں دین کا تیرا دین کیڑا ہے سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے تیجا سوال پھر بھی ہوئے گا پتہ چلیا فیصلہ نہ پہلے تھے نہ دوسرے تھے فیصلہ ہونا تیسرے تھے او تیسرا سوال کیڑا ہے وہ حدیثین اکرام فرماتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر دی اندر تشریف لے کے آ جان گے یا شفیع مصطفی آ جائے گی پوچھیا جائے گا او مرد والیا ماں
کون ہے کیا کہا کرتا تھا؟ اس جملے سے توجہ کرو. کنتا تقول کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ یہ دنیا تھے جو آخر ہوئے گا اوہی قبر میں چاکھے گا. دنیا تھے جے آدھا ہویا نبی میرے مر گئے. دنیا تھے جے آدھا ہویا نبی کار کو نہیں سکتا. دنیا تھے جے آدھا ہویا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. لیکن خدا دی قسم بختہ دے ناد کریا کر سنیا جدو تینوں یکھیا جائے گا کی آخر سے تجھے محبت والا ہویا تے آنکھیں گا میں آدھا ہوگا سا یا نبی سلام علیکہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جو آدھا ہوگا سے دنیا تے جیوندہ ہوئی قبر میں چاچے گا. ماں کنتا تقول فی حقی هذا الرجل دس بے کی آدھا ہوگا سے قبر میں چلی فیصلہ یار تے مکڑا ہے. سوال ٹھیک ہو گیا میں مختصر کرنا پیا سوال ٹھیک ہو گیا. تے فرشتے آکھے گا جناب میں تے جاننا شہدو اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے سرکار کی ذات ہے بلکہ ان کہہ لو آکھے گا مر کے پہنچا ہوں میں اسی دل ربا کے واسطے. میں تے مر کے پہنچیا میں سنتا ہوں سا اتھے ہی دے قبر چ تے یار دی دید ہوئے گی. اہو گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشق نے آکھیا جدو جناب سرکار جان لگن گے تے میں دامن کرم پھڑ کے آکھاں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. اور گرامی قدر قبر دے مراحل دے اندر بھی اگر فیصلہ ہوئے گا تے کملی والے دی وجہ تو بچت ہوئے گی تے کملی والے دی وجہ تو. اور گرامی قدر آؤ میں تیسرا مرحلہ بیان کرا تے اختتام میرے کریم آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایو یاد صحابی نے جنہیں 10 سال میرے نبی دی غلامی کی تھی ہے. 10 سال غلامی کی تھی ہے. کہنے نے میں لوگوں 10 سال یار دی نوکری کی تھی ہے. کدی بھی یار نے میرے چھڑکیا نہیں کدی بھی ڈانٹیا نہیں. حضرت انس بن مالک کہنے نے میں کریم آقا علیہ السلام کو پوچھیا سونے قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے افراتفری دا عالم ہوئے گا اوتھے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اوتھے ارباں دے جناب خلباں دے صاحب نال دنیا ہوئے گی. لاج پالا اوتھے تینوں لبنا ہوے تے کیویں لباں گے. آکھو ذرا سبحان اللہ. اٹھا کام کرنا ہوئے نا تے کوئی کہتا نہیں کرنا ہے آپ ہی کر لیندے ہیں. تے جے سبحان اللہ کہنی ہے تے مولوی صاحب کو بار بار کہنا پیندا آکھ سبحان اللہ. واہ بھیا کو جی ابھی زمانہ آ گیا ہے آپ ہی کہہ دیا کرو یہ دیتے حالے ٹیکس نہیں لگا. سبحان اللہ دے حالے ٹیکس حالے لگا ہے تے آکھو بھائی اسی سبحان اللہ کہتے ہیں تے 10 روپے ٹیکس لگ گیا. سبحان اللہ آکھو نا میرے محبوب فرماتے ہیں جنت وچ ایک درخت لگ جاندا ہے. ایتھے ٹیکس نہیں لگدا جنت وچ درخت ضرور لگ جاندا ہے. محبت نال آکھیے ذرا سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک نے یا رسول اللہ کی بنے گا میدان محشر ہوئے گا جناب اسی کی کریں گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا 3 مقامات 3 مقام ایسے نے اگر ایک تیری میں دوسرے تھی ہوں گا دوسرے تیری تیسرے تھی ہوں گا چوتھا مقام کوئی نہیں. یا رسول اللہ پہلا کیڑا مقام ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی میرے غلام جدو کل سرات تساں علماء کو سنیا ہے بال نالوں زیادہ بریک تلوار نالوں زیادہ تیز ایک بولے جنابی علی جہنم دے اوتے کافر اور گناہگار فاسق تے
گستاخ کٹ کٹ کے گر رہے ہون گے میرے محبوب فرماتے نے میں ایک بندے کھلو جاواں گا تے میں اس کو دے قریب کھلو کے اے دعا کراں گا رب سلم امتی یا اللہ میرے امتی نو سوکھا ہی گزار دے جناب حضور فرماتے ہیں پہلا مقام کل صراط ہے اور اس واسطے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پھول سے رضا اب وجد کرتے گزریے پھول سے رضا کملی والا دعا مانگے جس 14 صدیاں 1400 سال بعد آج حضور دا غلام تے عاشق دعا مانگے اللہ دا ولی دعا مانگے تے رب نہیں موڑ دا تے کملی والے دی کیویں موڑ سکدا سرکار دعا مانگ دینے پہ مختصر کرنا بھی او گرامی قدر سرکار فرماتے ہیں انس بن مالک پہلا مقام کو صراط اوتھے نہ ملا تے پھر یا رسول اللہ کتھے لباں گے حضور فرماتے نے لوگ پیاس دے نال زباناں باہر آئیاں ہون گیاں حلق خشک ہوئے ہون گے لیکن میں ابے کوثر جنابی سلسبیل تے کھلوتا ہواں گا اپنے گناہگار امتیاں نو جنابی علی کوثر دے پیالے بھر بھر کے پلاوندا ہواں گا پیاسی امت نو پانی جنابی علی جناب علی حضرت جناب انس بن مالک نے سونیا اوتھے نہ آئیو میرے محبوب فرماتے نے پھر میری چاچی آخری مقام ہوئی جتھے میرے امتیاں دے عمل کو لے جا رہے ہون گے میں اوتھے ہوواں گا جدے گھاٹی ہوندے نے میں صحیح کردا ہواں کملی والے دی کرم نوازی وے میدان محشر اور جناب علی کو صراط تے کملی والا ہے تے جے جناب علی حوضے کوثر تے کملی والے دی ذات ہے تے ایسا پلڑا نیکیاں دا بدیاں دا پلڑا ہے نیکیاں دا پلڑا ہے میزان عمل لگا ہے تے اوتھے بھی کملی والے کریم آقا علیہ السلام اے میری اسی آپ دے حضرت دا درود شریف پڑھیا کرو ساری جماعت درود دی پہچان ہے الحمدللہ ایدی وجہ ہے بے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب تفسیر در منشور دے اندر نقل کر دینے آپ فرماتے ہیں قیامت دیہڑا ہوئے گا ایک گناہگار مختصر کرنا ہے ایک گناہگار میں فرشتے کثیر دے ہوئے ہیں دو دفعہ لے کے جا رہے ہوں گے ایک کملی والے کریم آقا علیہ السلام اپنے بازو ٹنگ کے تحمد شریف پہ کر کے کھس کے دوڑ لا دیں گے حضور فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ بھی ٹھہر جاؤ انہوں نہیں دوزخ چلائے کے جانا یا رسول اللہ سیچے حکم دے بندے ہیں اللہ دا حکم ہے بندہ گناہگار نکلیا اے دے نیک عمل کم سن برے زیادہ سن جہنم کا مستحق ہو گیا لہذا سیچے دوزخ چلائے کے جاواں گے بس ایمی گل کی تھی نا کملی والے نے آسمان وال دیکھنا ہے آسمان وال دیکھنا ہے رب فرمائے گا جی میں یاد دی مرضی ہے نا انجے کرو اور واپس میزان عمل تے لے کے آگے حسب ثابت پہلے کی طرح وہ دے نیک عمل کم برے عمل زیادہ نبی کریم علیہ السلام اپنی جیب مبارک چھوٹا جا سفید رکا کٹ کے وہ دے نیکی والے پلڑے چھپا دیں گے اور کریم آقا علیہ السلام دے وہ ٹکڑا پان کی وجہ نال وہ دا نیکیاں دا پلڑا پارا ہو جائے گا ہونوں آکھے گا یار میں جاندا نہیں ایڈی سونی صورت والا کون ہے جڑا دوزخ دے وچ جاندیاں جاندیاں مینوں بچا لیا قربان جائیے پتہ ہوئے اتھے چلے گا میں نے ہر جرم کیا جانے انجام
ہاں جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤں گے بیلیا تو نہیں جان دو لیکن میں تینوں جاننا تو کون ہے کملی والے ہو میں نہیں جان دا تسی کون جے سرکار فرماؤں گے میں تیرا نبی ہاں تو میرا امتی ہے سونیوں اینا کرم فرمایا جے دو لکھ وچ جاندیاں مینوں کیویں بچا لیا سرکار فرماؤں گے بچن دی بجائی کوئی ہے تو دنیا یوتے ایک موقع تے محبت نال ساڈے تے درود پڑھیا سی اج کم آ گیا سبحان اللہ اج کم آ گیا ایتھے آ کے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے بے بسم اللہ یار دی وجہ تو بخشش ہونی ہے اور گرامی قدر آخری حدیث پاک پیش کرنا اور اجازت میدان محشر بتائے گا حدیث پاک بخاری شریف دی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ قیامت والے دن نبی واسطے ممبر بچھائے گا نبی ممبر آتے بیٹھے توڑ گے لیکن میں ممبر سے بیٹھا کوئی نہیں لج پالا سرکار فرماتے ہیں سب سجدے وچ ہوئے گا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تو سونیا سر چک اج سر چک منگ تینوں عطا کیتا جائے گا تو منگی جا پتہ چلے اج کملی والا منگدا کیڑی کیڑی شے اج امت نو بخشاوندا کس انداز دے اندر اور گرامی قدر حدیث پاک میں آتا ہے 100 سال تک 100 سال تک قبراں تو اٹھان تو بعد اللہ تبارک و تعالی حساب ہی شروع کرے گا 100 سال جو کی قبراں جو اٹھ کے آسمان والی ویکھدے رہن گے ایتھے دے بندے نے 2 منٹ انتظار کرنا ہوئے تے اوکھا ہو جاتا کالا پے جاندا ہے جناب ایک 2 باری دعا کرتا کے آندا مینوں ٹھٹا ہو گیا تے کھڑوتا تو باہر ہی نہیں ہوندا پیا مطلب ہے بندہ تنگ پے جاندا ہے مولا علی فرماتے ہیں الانتظار و شطر القتل انتظار جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے یعنی انتظار بڑی بری شے ہے اے جنہیں لایا ہونا محبوبہ نال تے پھر کڑی کڑی تے لمحے لمحے تے پل پل دا انتظار اے انہاں کو پوچھو جنہاں دی ٹکٹ آ گئی ہوئے تے انہاں نوں آکھیا جائے کہ بھئی تو پرسوں جانا ہے تے او پرسوں ہی نہیں ہوندی رات کو پھٹ کے ٹائم دیکھدا یار ٹائم ہی لگدا پیا لیکن جنہاں لائیاں نے انہاں نوں پوچھ کے دیکھ جنہاں نوں پتہ ہی نہیں انتظار کیڑی شے دا نا ہے او گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں 100 سال لوگ آسمان
اللہ حساب لے لے حساب لے لے، لیکن حساب لے لے ادھروں پتہ چلے وہ بے نیاز مالک کے اندر کھلوتے ہو اور سارے لوگ آخر گے یار تہاڈی مہربانی جنہیں دوزخ جانا چلا جائے جنت جانا چلا جائے فیصلہ تو ہو جائے، لیکن یہ آغاز کیویں ہوئے گا؟ ساری کائنات کی خلق مخلوق کٹھی ہو گیا آخر گے چلو ابا جی کو چل جائے آدم علیہ السلام کو جڑا انسانیت دے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چلیے انہوں نے جا کے گزارش کریے یا نبی اللہ اللہ کی بارگاہ وچ گزارش کرو، کام شروع ہوئے جنہیں جنت جانا ٹر جائے انتظار نہیں ہوتا، جنہیں دوزخ جانا چلا جائے فیصلہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری مخلوق چلی جائے گی، حضرت بابا جی آکھن گے ابا ضرور لیکن آج اذهبوا الى غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ اور بابا جی آکھن کے چلے جاؤ بھئی میں نہیں آج کچھ کر سکتا، جنابی علی مختصر کرا چاچیاں چاچیاں ایک آفرہ چلتا چلتا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھن کے میں تے کچھ کر نہیں سکتا، ایک بوا وخا سکتا جیڑا آج بھی کچھ کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا، معاذ اللہ کلمہ بھی پڑھ کے انہاں دے نام دا لنگر بھی کھا کے تے پھر بھی نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ میں کیا پتہ لگے گا قیامت دے دہاڑے، قیامت والے دن تینوں کسی نے پوچھنا نہیں جدوں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اوتھے تے اپنیاں بیویاں بھی نس جان گیاں، اوتھے تے ماں پیو بھی کم نہیں ہون گے، بہنا بھرا رشتے دار جمے اپنے جمے ٹھڈ دے جمے بھی نو دوڑا لا دین گے، اوتھے بھی جے امتی امتی کرے گا حسنین دا نام نہیں کرے گا۔ ہر کسی نو نفسا نفسی دا لو، ہر کسی نو آپو اپنی پئی ہوئے گی، ایک ذات ایسی ہے جنوں صرف امت دی فکر ہوئے گی، او میرے کملی والے دی ذات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھن گے میں بوا ایسا بخا دینا، میں نہیں کچھ کر سکتا لیکن اتنے ڈور ڈور کام بن جائے گا، تے ایسے دی ترجمہ نہیں کر دیا میرے لیے تاجدار نے فرمایا یاد لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں بڑے بڑے مڑ کر منن گے آخر یار ہون منن دا فائدہ کوئی نہیں، آنا اللہ بولو گے آج ہی ماننا فائدہ ہے، آج ہی منن دا۔ کال میں انتقال ہوتے ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب بڑے 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 کافرانے بھی مان جانا ہے، لیکن آج مان ہم سے بدلاد لے ان کی پناہ۔ تو گرامی قدر قصہ مختصر کریے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راہ بخا دین گے، سارے چلے جان گے، آکھن گے راج پالو اپنا یہ سلسلہ شروع کر دیں، یہ شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ جناب عیسیٰ کو کتاب میزان عمل لگ جائے، پوچھرات لگ جائے، کمری والے کریم آقا علیہ السلام نے فرمان گے اذهبوا الى غیری، چلے جاؤ حضور فرمان گے انا
کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی. میں سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ. لیکن قرآن آتا ہے من الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا بإذنہ, جنہوں رب اجازت دے گا. رب اجازت اللہ دی اذن دے نال سرکار شفاعت کرنے کے سب سے پہلے شفاعت قبول کی دی جائے گی. آؤ گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام سر سجدے وچ رکھن گے اور دوزخ وچ چلے گئے. جنتی جنت جان لگ پے جدوں امت گناہگار اے گناہگار امت دوزخ وچ سڑدی ہوئے گی, اوتھے پتہ لگے گا لوگ کہندے نے جناب یہ شرک ہو گیا. بھئی ایسا چیز نوں پڑھ کے ویکھ کیویں شرک ہو گیا. خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ خدا نے پڑھے دے نا امتی سرکار دے دوزخ وچ سڑ دے پے, لیکن حضور دے پڑھے ابو جہل ابو لہب انہاں کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. کہاں فرق ہے, کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. آؤ گرامی قدر جو سر سجدے دے اندر رکھن گے لج پالا حکم ہوئے گا سر اٹھاؤ منگو منگو. سرکار فرمان کے یا اللہ یا امتی نے گناہگار نے, اللہ فرمائے گا سونیا دیر کر دے انہاں نوں لے جا. سبحان اللہ. حضور پھڑ کے جنہاں دا جا میری تھوڑے گناہ نے حضور انہاں نوں پھڑ کے دوزخ چوں جنت وا. پھر سر سجدے بڑی لمبی حدیث ہے, کام چلتا چلتا ایتھوں تک یہ پڑ جائے گا. اور وہ رہ جان گے جنہاں صرف دنیا دے کلمہ ہی پڑھیا ہے اور کھ نہیں کیتا. کلمہ پڑھیا ہے اور کوئی عمل نہیں کیتے, وہ رہ جان گے. اللہ فرمائے گا سونیا ہن کیا نے یا اللہ آ رہ گئے آ رہ گئے. اللہ کریم فرمائے گا سونیا جلال وچ جلال وچ اللہ کریم فرمائے گا وعدنا وعدنا یا وعدنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سونیا جن ایک باری بھی کلمہ پڑھیا ہے اب کڈ کے جنت وچ لے جا. سبحان اللہ. ہے جی ایک باری بھی کلمہ پڑھیا ہے خاتمہ ایمان کیوں ہے انہوں ہی کڈ کے جنت چلے جا. قربان جائیے پتہ چلے گا وہ کڈا کریم نبی ہے, کڈا شفیق نبی ہے, کڈا رحم کرنے والا نبی ہے. اللہ نے کنیاں طاقتیں عطا فرمائی نے. آؤ گرامی قدر ایسے طرح نے فرمایا سلطان العارفین نے میری تقریر ختم. سلطان کو رحمت اللہ آپ فرماتے نے دل دریا سمندروں گرامی قدر ایتھے بھی اوتھے بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی میدان محشر وچ بھی یاد نہیں کر پاؤں. سرکار تو بغیر حضور کریم علیہ السلام تو بغیر چارہ نہیں. بندہ کبھی نبی کو چھوڑ کے میں کمال حاصل کر سکتا ہوں یہ دی خام خیالی ہے. وہ شیطان دے وسوسات دے پیچھے لگ گیا ہے. خدا دی قسمیں ایک ساری خدائی بڑائی رب نے مصطفیٰ دی خاطر ہے. کملی والے کو چھاڑ کے
لیکن یاد رکھ میری تقریر ختم ہو گیا صاحب نے کہ میاں صاحب کا یہ تو شعر پڑھ لو جی پڑھ لیے تو اجازت ہو گئی میرا ٹائم ہو گیا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے آپ فرماتے نے کچا رنگ کچا رنگ چڑیا کدی نہیں لیتا رنگ محمد چڑیا کدی میاں صاحب فرماتے ہیں اسی دے نسبت والے اسی دے نسبت والے فرمایا جناب علی اے رحمت تیری اس محفل پاک کا مقصد ہے ایک تے مقصد ہے کہ اسی اظہار مشرف کیتا یعنی ایمان تازہ ہو جائے یار دنیا گنگا ہو جائے ایک ایمان تازہ ہو جائے ایمان دی تازگی ہو جائے اور دوسرا ایک کہ ایڈی سونی سرکار اینا خیال ساجا کیتا قبر وچ بھی حشر وچ بھی ہر مقام تے امت دا خیال کردے نے تے پھر امتی نو بھی چاہیے یار دی تابعداری کر کے زندگی بسر کرے یہ محفل پاک کا لب لباب العاصم کلام خالق کائنات جل جلالہ حاجی صاحب انہاں دے بیٹے انہاں دے رفقا جنہاں محفل پاک کا اہتمام انتظام کیتا ہے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شکر و قبول فرمائے اور سارے صحیح معنی دے اندر دین متین تے چل کے عمل کر کے جناب علی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے یاد زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.